بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سال اول، آج ہم اس غزل میں حسرت موہانی کی غزل نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے مختصر سا تعارف حسرت موہانی کے بارے میں۔ عزیز طالبات، حسرت موہانی جو ہیں، سید فضل الحسن نام تھا، حسرت تخلص اور رئیس المتغزلین ان کا لقب ہے۔ حسرت موہانی ضلع اناؤ یو پی کے ایک قصبے موہان کے رہنے والے تھے۔ علی گڑھ سے انہوں نے بی اے کیا اور دور طالب علم میں ہی سے ان کو کیا لگاؤ تھا؟ شعر و شاعری سے لگاؤ تھا اور شعر و شاعری کرنے لگے۔ شاعر ہونے کے علاوہ وہ سیاسی رہنما بھی تھے۔ آزادی کی تحریروں میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس لیے کئی بار انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں۔ ان سے پہلے سیاسی شاعری کا تصور غزل میں کم ملتا تھا۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے آپ کو شاعری کے تعارف میں بتایا جا چکا ہے کہ پہلے شعراء جو تھے وہ صرف حسن و عاشقی کے معاملات پر ہی بات چیت کرتے تھے، یعنی کہ ان کی جو شاعری تھی، دیکھیں غزل ہے نا، غزل کا مطلب ہی کیا ہے؟ عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کی بات کرنا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہونا شروع کیا ہوا؟ غزل میں باقاعدہ طور پر سیاسی، معاشرتی، مذہبی حوالوں سے بھی بات جو تھی وہ اس میں شاعری ہونا شروع ہوئی۔ اس لیے جو ہے حسرت موہانی کے ہاں بھی ہمیں کیا ملتا ہے؟ سیاسی شاعری کا تصور جو ہے غزل میں کم ملتا ہے، لیکن حسرت نے اسے مستقل رواج دیا۔ وہ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ حسرت جو تھے مزاجاً ایک درویش منش انسان تھے۔ عزیز طالبات، حسرت موہانی جو تھے وہ نسیم دہلوی کے شاگرد تھے، یعنی شاعری میں وہ کس کے شاگرد تھے؟ نسیم دہلوی کے۔ حسرت نے غالب، موصفی، میر اور انیس دہلوی جیسے بڑے شعراء کی خوش چینی کی اور ان کے اثرات بھی قبول کیے۔ غالب و موصفی، میر و انیس و مومن، طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض۔ لیکن اس ساری فیض یابی کے باوجود ان کی غزل کا ایک منفرد رنگ ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان شعراء سے انہوں نے جو ہے فیض حاصل کیا تو ان کا ہی رنگ ان میں نظر آتا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ایک جدا گانا رنگ جو تھا، ایک منفرد رنگ جو تھا غزل میں، اس کو جو ہے متعارف کروایا۔ واردات حسن و عشق کی تصویر کشی، بے ساختگی، سوز و گداز، نکتہ آفرینی ان کا فن ہے۔ ان کے کلام کا لب و لہجہ عاشقانہ ہے اور سادگی کلام کا حسن ہے۔ عزیز طلبات، اب ہم باقاعدہ جو ہے حسرت موہانی کی غزل نمبر 1 پڑھیں گے۔ ان کا عرصہ جو ہے بیٹا وہ ذہن میں رکھیے گا، 1875 سے 1951 کا عرصہ ہے، یعنی پاکستان بننے کے بعد تک جو ہے 1951 تک کا عرصہ ہے۔ شعر نمبر 1 ہے، بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ بلاتا لاکھ ہوں، میں بلانے کی بہت کوشش کرتا ہوں، بار بار کوشش کرتا ہوں۔ برابر یاد آنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلسل اور بار بار یاد آتے ہیں۔ ترک الفت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کو چھوڑ دینا۔ کیوں کر؟ کیسے؟ عزیز طالبات، دیکھیں اردو شاعر کا روایتی محبوب جو ہمیشہ سے کیا ہے؟ ستم گر، بے وفا، سنگ دل، اور عاشق اس پر کیا کرتا ہے؟ اس کے باوجود بھی جان چھڑکتا ہے، جان دیتا ہے، اس کے ظلم و ستم اور جور و جفا برداشت کرتا ہے۔ جب محبوب کی بے رخی و بے نیازی آخری حدوں کو چھو لیتی ہے تو عاشق کے اندر رد عمل یا ایک طرح کے مایوسی میں وہ محبوب سے ترک تعلق کا اور کنارہ کشی کا فیصلہ تو کر لیتا ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ اس کے باوجود محبوب کی یاد کو ذہن سے فراموش کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ کہ دیکھیں پہلا مصرع کیا تھا کہ کوشش تو وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو کوشش کر رہا ہے وہ اس میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ حسرت نے غزل کے اس مطلع میں عاشق کی بے بسی اور بے اختیاری کی تصویر کشی کی ہے۔ یہاں عزیز طالبات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعر ترک الفت کے باوجود محبوب کو بھولنے کی جدوجہد میں کیوں ناکام ہے، اور وہ جس قدر کوشش کرتے ہیں محبوب کی یاد اسے ستانے لگتی ہے۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ محبوب کا تصور اس کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکا ہے، پھر جو وہ اسے دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے دل نہیں مانتا، یعنی جذبہ عشق اتنا شدید ہے کہ ترک تعلق اور کوچہ الفت سے نکلنے کی دعا کی گہرائیوں سے نہیں نکلتی، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ بلانے پر وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آنے لگتا ہے۔
حالی نے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں. عزیز طلبات، شعر نمبر 2. نہ چھیڑ اے ہم نشیں کیفیت صحابہ کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں. ہم نشیں کا مطلب ساتھی، دوست، پاس بیٹھنے والا. صحابہ کا مطلب سرخ رنگ کی شراب ہے. شراب بے خودی کا مطلب مدہوش جو ہے کرنے والی شراب ہے. ساغر کا مطلب کیا ہے؟ شراب کا پیمانہ یا جام یا پیالہ جسے ہم کہتے ہیں، جس میں شراب پیش کی جاتی ہے. عزیز طلبات، غزل کا روایتی محبوب جو ہے ساقی غریب بھی کہلاتا ہے، ہاتھوں سے پلاتا ہے، آنکھوں سے بھی. اور شاعروں نے محبوب کی اس ادا کی ایسی ایسی کیفیت اور اداؤں کا ذکر کیا ہے کہ بعض شعراء کے دیوان جو ہیں میں خانہ لگتے ہیں. یا شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہیں کہ جو میں خانے کے ذکر پر ایسی کیفیات اور ساقی کی اداؤں کا ذکر کر رہا ہے کہ شاعر کا تخیل اسے میں خانے تک لے جا رہا ہے، وہ اسے اس ذکر سے منع کر رہا ہے. اس سے اسے محبوب کی کرم فرمائی یاد آتی ہے اور وہ مدہوش ہونے لگتا ہے. ساقی کی ادا شرمانے کی، شرما کے کرم فرمانے کی، پھر لذت میں کھو جانے کی. لیکن ابھی وہ از خود رفتہ جو ہے نہیں ہونا چاہتا. یعنی کیا نہیں ہونا چاہتا؟ کہ وہ اس لمحے میں، اس یاداشت میں یا ان چیزوں میں واپس نہیں جانا چاہتا. یعنی کہ وہ از خود رفتہ نہیں ہونا چاہتا. حسرت جو ہے وہ رندے پاک جو ہے حسرت جو ہیں وہ رندے پاک باز ہیں. اس لیے شعر میں محبوب اور ساقی سے مراد محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، اور شراب سے مراد شراب کیا ہے؟ معرفت ہے. بظاہر وہ اپنے دوست کو اس ذکر خیر سے منع کرے، لیکن دل سے وہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر چلتا رہے اور وہ خود اس کی کیفیت میں ڈوبا رہے، محبوب کی اس سرشاری میں ڈوبا رہے، کیونکہ اس میں وہ کیا ہے؟ ایک لطف ہے، ایک نشہ ہے اور سرشاری ہے. جی عزیز طلباء، شعر نمبر 3. ویسے تو یہ دیکھا جائے تو محبوب مجاز کی طرف ہی ہے. اگر اس کو لے جائیں مجاز پہ ہی بات کی جائے، اگر مجاز کی طرف نہیں کرنی تو پھر اس میں ایک حقیقت کا رنگ بھی ہے. نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. بڑا خوبصورت شعر حسرت موہانی کا. اس شعر میں شاعر ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو عام روایت سے ہٹ کر ہے اور واردات عشق کا ایک نیا رخ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے. کہتے ہیں کہ جو عاشق ہے اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے؟ کوچہ جانا. جس کے دل سے محبوب یاد نہیں نکلتی اور وہ خود اس کے درد سے کیا ہے؟ دور نہیں ہوتا. لیکن اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ عاشق و غم روزگار نے اس طرح گھیر رکھا ہے کہ اسے غم جانا کی فرصت نہیں ملتی. وہ دنیا کے دندوں میں الجھا ہوا ہے، مہینوں محبوب سے وصل تو دور کی بات ہے، اس کی یاد بھی صفحہ ذہن پر نہیں ابھرتی. ہاں البتہ جب غم روزگار سے کیا ملتی ہے عزیز طلبہ، سے فرصت ملتی ہے تو پھر وہ کیفیت اٹھ کر آتی ہے. کون سی کیفیت؟ وہی زمانہ، وہی فرصت کے لمحات، وہی وصل کے وقت، وہی محبوب کا جو ہے سامنے رہنا، وہ تمام زمانہ جو ہے اسے یاد آ جاتا ہے. عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کے اب، عشق نے سیکھ لی ہے وقت کی تقسیم کے اب، وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد. اب شاعر کو شاید فرصت کے لمحات میسر ہیں اور محبوب کی یاد ہے کہ دل میں اترتی چلی جا رہی ہے. پہلے تو یاد ہی نہیں آتے تھے، اب بھلائیں نہیں بولتے. یہ سلسلہ ایسا ہی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. جی عزیز طلبات، اس غزل کا غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 4 جو کہ تخلص میں استعمال کیا شاعر نے، اور یہ ہمارا کیا کہلائے گا؟ مقطع. اور اس میں ہمارا ردیف کیا ہے؟ یاد آتے ہیں. حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں. شاعر نے غزل کے مقطع میں اس حقیقت کا اشارہ کیا ہے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں.
اب کہتے ہیں کہ محبوب کی جفا کشی، سرد مہری، بے نیازی سے تنگ آتا ہے تو اس کی خودداری جاگ اٹھتی ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ عرصے تک وہ کھویا کھویا رہتا ہے، گریباں چاک ہے، ٹھنڈی آہیں برتا ہے. اس طرح یہ راز اس پر بھی عیاں ہو جاتا ہے کہ محبت چھوڑ دی میں نے کا اعلان غلط تھا، بلکہ چاہت کی آنچ اب تو اور زیادہ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے. اب تو اسے محبوب پہلے سے بھی زیادہ یاد آنے لگتا ہے. اس کیفیت ایک شاعر نے بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے. روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں. جی عزیز طالبات، یہ حسرت موہانی کی غزل نمبر 1. کل انشاءاللہ ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے.